اسٹارٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت گزر رہی تھی تو ایک گاؤں پہ پہنچی تو گاؤں کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو بچھو کے کاٹے کا علاج کر سکتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا میں کر دوں گا. تو ان کو لے کر گئے, انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کر دیا اور وہ پانی جسم پہ لگایا اور پینے کو دیا, اس سے وہ سردار صحیح ہو گیا. تو اس طریقے سے مختلف چیزیں ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مختلف بیماریوں میں, پریشانیوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے, دم کرنے سے آرام آتا ہے. سورہ فاتحہ بنیادی طور پہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے. 3 آیت میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کرتے ہیں اور 3 آیت میں ہم اللہ تعالیٰ کا مدد مانگتے ہیں, اور جو درمیان کی 4تھی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعا دونوں شامل ہے. تو سورہ فاتحہ کا آغاز جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے, اس میں اللہ کی صفت رب العالمین بتائی گئی کہ وہ دنیا کے تمام کا عالموں کا رب ہے, پرورش کرنے والا ہے, اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو جو سب سے پہلی چیز ہمیں سکھائی گئی وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ کی بندگی کرنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے, یا یہ پیغام دیتی ہے, پہلا جملہ اس کا ہمیں پیغام دیتا ہے یا تعلیم دیتا ہے کہ اللہ ہی رب العالمین ہے, اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے, اور ہم سب کی پرورش جس میں دنیا کی ہر رزق اور ہر چیز آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے, یا اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے. جب یہ ہمارے پاس تصور آ جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ ہی سے ڈریں گے, اللہ ہی کی وحدانیت پہ عمل کریں گے اور اللہ ہی کا شکر ادا کریں گے, اللہ کی بندگی کریں گے. تو الحمدللہ رب العالمین کے تمام شکر اللہ تعالیٰ کا جو رب العالمین ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم, یعنی کہ جو رحمان اور رحیم ہے, یعنی کہ وہ ان پہ بھی مہربان ہے جو اسلام لائے, اور جو اسلام نہیں لائے ان پہ بھی مہربان ہے. یہ نہیں کہ اس نے اپنی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے رکھی ہے, بلکہ تمام انسان کے لیے اس نے اپنی رحمت رکھی ہے. لیکن جب مسلمان جنت میں جائیں گے تو ان کو زیادہ رحمت کے مستحق ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی, اللہ پہ ایمان لایا. اس کے بعد تیسرے آیت میں بتایا گیا مالک یوم الدین, جو یوم الدین کا مالک ہے. یہ توحید کا جیسے پہلے بیان تھا, اس میں آخرت کا بیان ہے. مالک یوم الدین, جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ ایک دن آئے گا روز جزا کا, فیصلے کا دن, اس میں پھر انسان ڈرے گا اور کوئی غلطی, کوئی نافرمانی اللہ کی نہیں کرے گا. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ مالک یوم الدین, یعنی کہ اگر ہمارے ذہن میں, ہمارے قلوب میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں فیصلے ہوں گے, تو پھر ہم اسی کا احترام کرتے ہوئے کوئی ایسا نافرمانی کا کام نہیں کریں گے. اس کے بعد جو بیچ کا یا 4تھی آیت, یہ بڑی اہم آیت ہے, اور بزرگان دین اس کو ایک بطور وظیفہ بھی لیتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی کہ اس میں انسان اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی کہ ہماری استعانت کا فرما, ہماری مدد فرما, ہمارے اوپر جو کچھ بھی نوازش رحمت کر سکتا ہے وہ کر, ہماری مشکلات دور کر, مشکلات پریشانیاں سب دور کر. اور اس کے لیے کیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یعنی کہ ہم کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں, کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں, صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں. آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں, آپ ہی ہماری پریشانیاں دور کرنے والے ہیں. اس کے بعد کی جو 3 آیتیں ہیں اس میں پھر دعائیہ کلمات ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یعنی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو ہدایت کا ہے, جس پہ آپ کا انعام حاصل ہوا. یعنی کہ جو انبیاء کرام, صالحین, بزرگان دین, ان کے اوپر ہمیں چلا, اور ان تمام لوگ جن پہ آپ ناراض ہوئے, غصہ ہوا, یعنی کہ یہود و نصارہ یا مشرکین وغیرہ, ان کے طریقے سے ہمیں بچا کے رکھ, اور وہ کوئی بھی ہم ایسا عمل نہ کریں جس پہ آپ کی ناراضگی حاصل ہو. تو اس لحاظ سے
پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آتا ہے۔ اگر انسان سورہ فاتحہ کو بھی اگر اپنا ایک نصب العین قرار دے دے اور اس سے بھی اگر زندگی یا مشن جسے کہتے ہیں زندگی کا محور یا اپنے ذہن کا محور بنا لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی صورت ہمارے لیے کافی ہے، اور اسی میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، توحید کا اور آخرت کا بھی فلسفہ آ جاتا ہے، اور اس میں انسان کی بے بسی، انسان کی بے چارگی کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور مدد کس طرح سے مانگنی چاہیے؟ وہ تمام نیک لوگ جو دین کی خدمت کرتے رہے، اس میں صالحین ہیں، انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہے، مطلب ہر وہ آدمی یا شخصیت جس نے اللہ کی کبریائی و بیان کیا، یا اللہ کی باتوں پہ عمل کیا، یا اللہ کی راہ میں زندگی بسر کی اور اپنی زندگی گزاری اور جہاد کر کے زندگی مگر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے رہنما ہیں، اور انہی پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی ایک اچھی زندگی گزارنی ہے۔ اور جب ہم سورہ فاتحہ کو مد نظر رکھیں گے اور اس کا پیغام سمجھیں گے، تو ہم خود برائیوں سے بچیں گے اور اچھائی کی طرف جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑا رحمان رحیم ہے، اور ہمیں درگزر کرے گا، ہمیں معاف کرے گا، اور ہمیں بلند درجات اور بلند آسانیاں دے گا۔ اس کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے 20 سپارے پڑھنے کی، یعنی کہ جیسا کہ ایک حدیث میں مشہور ہے کہ سورہ قل هو اللہ احد یا سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 10 پارے پڑھنے کا ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب 20 پارے پڑھنے کا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم ثواب کی نیت سے بھی پڑھیں تو ثواب ہے، اور عمل کی نیت سے پڑھیں گے تو پوری زندگی ہماری حضور کے اتباع میں اور اللہ کے احکام پہ چلے گی، اور یہی انسان کی کامیابی دی جاتا ہے۔ شکریہ۔